کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین طیبہ طاہرہ مخدرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا قسمت اللہ الکبریٰ۔ ان کا یہ احسان کہ یہ عظیم الشان مجلس عزا روحانی اور نورانی مجلس عزا جس سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، رزق کثیر عطا فرمائے، کہ یہ سلسلہ عزا اسی سج دھج کے ساتھ صبح قیامت تک جاری و ساری رہ سکے۔ اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں، پروردگار میں کس کس کا نام لوں؟ میں ان کا نام لوں، میں ان کا نام لوں، میں ان کا نام لوں؟ پالنے والے نام لینے کی تو مجھے تب ضرورت پیش آئے جب تو دلوں کے حال جانتا نہ ہو۔ میں تیری عزت پہ قربان، میں تیری عظمتوں پہ صدقے، میرے عزتوں والے رب دل کی کون سی دھڑکن ہے جس سے تو بے خبر ہے؟ اتنا تو ہم اپنے دلوں سے واقف نہیں ہیں جتنے ہمارے دل تیرے سامنے عیاں ہیں۔ تیری عظمتوں پہ صدقے ہو جاؤں، تیری عزتوں پہ قربان ہو جاؤں۔ پروردگار اس معصومہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جس کے لیے تو نے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کا واسطہ دے دو گے پھر جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ پروردگار عالم کائنات کی جہاں سارے وظائف ناکارہ ہو جائیں، جہاں دعاؤں کا رستہ بند ہو جائے، جہاں کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، جہاں انسان مضطرب ہو جائے، جہاں مریض کے لیے دوائیں بے سود ہو جائیں، جہاں ڈاکٹر جواب دے دیں، جہاں روزگار کی تنگی ہو جائے، جہاں افلاس کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں، جہاں عزتیں تاتار ہو جائیں، جہاں انسان کے لیے سوائے موت کے
کوئی چارہ نہ رہ جائے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں آخری اپیل کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنوں تلانت، بی بی معصومہ دے قاتلوں تلانت، یا کائنی آل محمد بلند سے بلند تر۔ صلوات صلوات اللہ۔ ایک صلوات اور پڑھ لیجئے آخر تک بآواز بلند اور۔ پروردگار عالم، یہاں بیمار آئے ہیں شفا پانے کے لیے، بے روزگار آئے ہیں روزگار پانے کے لیے۔ پروردگار عالم، حاجت مند سب تیرے در کے فقیر ہیں، ہم جتنے بیٹھے ہیں تیرے در کے بھکاری ہیں۔ پالنے والے، ہمیں اتنا پتہ ہے تاریخ میں کہ مسجد نبوی کے سارے دروازے تو نے بند کروا دیے تھے۔ اللہ آپ کو شفا دیں، چودھری شبیر صاحب، اللہ آپ کو کامل شفا دیں۔ جی بسم اللہ۔ سارے دروازے مسجد میں سب کے دروازے کھلتے تھے۔ مسجد نبوی میں چونکہ یہ مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، یہ مکے کے رہنے والے تھے، تو مکے سے مائیگریٹ کر کے مدینے آئے تھے سب، تو گھر تو کسی کا بھی نہیں تھا۔ تو پیغمبر اسلام نے جب مسجد نبوی بنی تو وہیں ان کے کوارٹر بنا دیے، سارے صحابہ کے کوارٹر وہیں تھے۔ پھر سب اس میں سے آتے تھے، رستہ مسجد کا ہی تھا، اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، پھر وہاں سے مسجد سے گزرتے تھے، ہر حال میں گزر جاتے تھے۔ خوش رہے۔ آواز قدرت آئی، میرے حبیب یہ تیری عزتوں والی مسجد ہے، تیرے نام سے منسوب ہے، جیسے چاہتے ہیں جو چاہتا گزر جاتا ہے۔ سب کے دروازے بند کر دے، سب کے دروازے، علی اور بطول کا دروازہ کھلا رہے۔ اے حضور، پیغمبر نے بند کر دیا۔ بعد میں دبی دبی زبان سے کچھ شکایتیں بھی ہوں، شکوے شکایتیں ہوتے ہیں پیار میں، یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند ہو گئے، یہ علی اور سیدہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سادہ سا جواب دیا پیغمبر نے، کہا نہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے، نہ میں نے علی کا دروازہ کھلا چھوڑا، اللہ نے تمہارے دروازے بند کیے۔ اللہ نے علی کا دروازہ کھلا چھوڑا، میں تو بند نہیں کیا، اللہ نے بند کی۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین توجہ فرمائیے گا، لوگ ہم سے کچھ یہ تقاضے کرتے ہیں کہ صاحب آپ ان کا نہیں ذکر کرتے اور ان کا ذکر نہیں کرتے۔ بھیا ہم بھکاری ہیں، اور عقل مند بھکاری ان دروازوں پہ نہیں جاتا جہاں تالے لگے ہوئے ہوں۔ ہے حضور علی، توجہ ہے۔ تو یہ پالنے والے، بسم اللہ بسم اللہ، پالنے والے تو نے یہ دروازہ کھلا چھوڑا ہے، اور تو نے کہا ہے کہ زمین پر ان کا دروازہ میرا دروازہ ہے۔ تو نے فرمایا ہے ان کا دروازہ زمین پر میرا دروازہ ہے۔ لے میرے عزتوں والے رب، تیرا حکم مان کر ہم تمام کام چھوڑ کر تیرے در پہ آ کے بیٹھ گئے۔ یہ تیرا ہی دروازہ ہے نا، ہم تیرے در پہ آ کے بیٹھ گئے، اور سب دامن خالی لے کر آئے، سب کے دامن خالی ہیں۔ پالنے والے اب دو باتیں ہیں، یا تو یک جنبش قلم ہم سب کی ساری دعاؤں کو مستجاب کر لے، یا ہمیں کوئی دوسرا دروازہ دکھا دے۔ ایک مجلس ہے، لیکن آج خواہش رکھتا ہوں کہ اس ایک تقریر میں جس کا دورانیہ 50 منٹ ہوگا یا 55 منٹ ہوگا، کوشش کرتا ہوں کہ اپنے انتہائی واجب الاحترام سامعین کے لیے شہزادی کونین کی حیات طیبہ کو پیش کروں۔
آپ کے ولادت بسعادت، آپ کے ظہور پرنور سے لے کر آپ کی شہادت تک، یہ میری خواہش ہے کہ کچھ پہلو پیش کروں آپ کے سامنے۔ حضور عالی یہ نور اس دنیا میں کیسے آئے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اتنا یاد رکھیے گا، اس زبان کو 1000 بار آب کوثر سے غسل دوں پھر شاید جناب زہرا کا نام لینے کے قابل ہو سکے۔ حضور علی یاد رکھیے، جو ہماری طہارتیں ہیں، ہماری پاکیزگیاں ہیں کہ ہم طاہر ہیں، ہم پاکیزہ ہیں، خبردار ذکر اس کا ہے کہ جس کی قسمت پورے سمندروں میں، اس کی قسمت و عزت و عظمت و طہارت کے ابھی تک ایک قطرے کا بیان بھی نہیں ہوا ہے۔ اور کہیں سنیے گا حضور علی، ہر جگہ بات ہو نہیں سکتی ہے، یہ سب سربستہ راز ہیں، نہ جناب زہرا پر کچھ پڑھا گیا ہے، نہ پڑھا جائے گا، صبح قیامت تک نہیں پڑھا جا سکتا، نہ ہم جان سکے ہیں، نہ جان پائیں گے، نہیں جان پائیں گے، کلیجوں میں وہ حوصلہ ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے۔ اس وقت تقریباً 6500 کتابیں جناب سیدہ پر لکھی جا چکی ہیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں۔ اگر وہ 6500 کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں، ماشاءاللہ، جو سیدہ عالمین پر میں نے پڑھ لی ہیں، سبحان اللہ، پہلے تو یہ پڑھی نہیں جائیں گی 6500 کتابیں۔ یہ 6500 کتابوں کا مطلب 6500 کتابیں نہیں ہیں، ان میں وہ کتابیں بھی ہیں جن کی 10 جلدیں ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا اس معاملے کو دیکھیے۔ لیکن اگر یہ ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، خبردار دعویٰ نہ کر بیٹھیے گا کہ میں سمجھ گیا ہوں، نہیں، ابھی تو اتنا ہے کہ سمندر سے ایک قطرہ نہیں ملا ہے۔ ہاں، اگر معرفت جاننا ہے تو انتظار کیجئے، حوصلوں کو بلند رکھیے، دل کو مضبوط رکھیے، انتظار کیجئے، جب زہرا کا بیٹا مہدی آ جائے گا پھر بیان ہوگا عزت۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ آواز قدرت آئی، میرے حبیب، کچھ بات ایسی ہے کہ تجھے میرے پاس وہاں آسمان پر آنا ہوگا۔ میں اب یہ بات عرض کر رہا ہوں، پالنے والے تیری عزتوں پہ صدقے جتنے احکام تھے جبریل کے ذریعے زمین پر پہنچے ہیں۔ پروردگار عالم جو بات کہنی ہے جبریل کے ذریعے پہنچا دے؟ نہیں، معاملہ کچھ ایسا ہے، زمین پر نہیں کہا جائے گا، آسمان پر بلایا گیا ہے۔ سنیے گا حضور عالی، آسمان پر بلا کر کہا، میرے محبوب، میرے پاس عصمت کا ایسا پاکیزہ نور ہے، میں نے آدم سے عیسیٰ تک کسی کو نہیں دیا۔ جائیے ذرا جنتوں کی سیر پر، جبریل ساتھ ہیں، مہک رہی ہے جنت، ایسی خوشبو آ رہی ہے جنت سے، ایسی کہ کائنات میں ایسی خوشبو نہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے جنت کا ایک ایسا قصر آیا ہے جس میں کسی نے قدم نہیں رکھا، وہاں سے خوشبو اور تیز ہوئی ہے۔ یکایک پیغمبر نے دیکھا اور کہا، جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ کس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کو علم نہیں تھا؟ کس کا یہ عقیدہ ہے؟ جب جبریل کو اللہ نے تخلیق کیا تو آواز آئی، تو کون ہے اور میں کون؟ کون ہے جبریل؟ تو کون ہے اور میں کون؟ جبریل خاموش ہو گیا۔ تو کون ہے اور میں کون؟ خاموش۔ ہیبت، آواز میں ایسی غیبت تھی، لگتا تھا جبریل کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تو کون اور میں کون؟ اس سے پہلے کہ جبریل کا کلیجہ پھٹ جاتا، جبریل کے پہلو سے غنچوں کے چٹکنے جیسی آواز آئی، گھبرا مت جبریل،
جواب میں کہہ دیں کہ تو رب جلیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں. توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ میں تیرا عبد ذلیل ہوں. جبریل نے کہا تو رب جلیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں. آواز قدرت آئے جبریل، اتنا معرفت میں بھرا جواب، ایسا جواب. لے جبریل، اس جواب کے بدلے میں تجھے ملائکہ کا سردار بنا دیتا ہوں. جب ملائکہ کی سرداری کا تاج سجایا جبریل نے تو پلٹ کر کہا اے میرے محسن تو کون ہے؟ اے میرے محسن تو کون ہے؟ آواز آئی میں تمام انبیاء کے سردار کے چچا کا بیٹا علی ہوں. تو اب آپ کہتے ہیں نا کہ جبریل علی کے شاگرد ہیں، یہ وجہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جبریل کے استاد ہیں مولا علی، یہ وجہ ہے اس لیے کہتے ہیں. تو حضور علی مجھے اتنا بتائیے کہ جس کے چھوٹے بھائی علی کا شاگرد ہے جبریل، وہ علی کے نبی کو پڑھا رہا ہے. وہ علی کے نبی، لیکن بتانے کے لیے، مجھے آپ کو بتانے کے لیے کیا ہے. جبریل نے کہا یہ درخت ہے، اس میں اس پھل کو دیکھیے. پیغمبر نے دیکھا نورانی پھل ہے، سیب ہے، ایسا سیب. جبریل نے کہا اسی سیب کی خوشبو پوری جنت کو مہکا رہی ہے. جنت کو. اچھا جنت آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ یعنی ایک خیال یہ آ جاتا ہے ہم جنت کے شاید ایک محل ہوگا کوٹھی ٹائپ کا. نہیں حضور، جنت ایسا نہیں ہے کہ ایک قصر ہے، ایک محل ہے. نہیں، یہ آپ کی جو دنیا ہے نا، ایسی 1000 دنیاوں سے بڑی ہے جنت. ایسی 1000 دنیا سے بڑی ہے جنت، ایسی 1000 دنیا سے بڑی ہے یہ جنت. اور جنت کے تو ابھی جنت کی نہروں کو کیا، جنت کے چشموں کو کیا، جنت کے درختوں کو کیا، جنت کی گھاس کو کیا، ابھی تو مسلمانوں کو جنت کے درختوں کے ایک سوکھے ہوئے پتے کی معرفت بھی نہیں ہوئی ہے. ایک پتے کی معرفت بھی نہیں. گھبرا تو نہیں بیٹھ رہے میرے موت؟ میں بتاتا ہوں کیسے. دیکھیے یہ جب حضرت آدم وہاں سے چلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو آواز آئی آدم جاؤ زمین پر جنت کا لباس اتار دو. پروردگار تیری کریمی سے بعید ہے، بغیر لباس کے کیسے جاؤ؟ سوچئے، ذرا سوچئے، بغیر لباس کے کیسے جاؤں گا؟ کہا نہیں جانا پڑے گا، قانون کے خلاف. میں تو کپڑے پہنے ہوئے، کہا ضرور مگر یہاں اتارو. تم جنت کا لباس پہن کے زمین پر نہیں جا سکتے. وہ جنت کے سردار ہیں جو زمین پر بیٹھ کر جنت سے کپڑے منگا سکتے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جنت. اب وہ پھر میں کیسے جاؤں، کیا کروں؟ نازک مسئلہ ہے. تو چلو پھر اللہ کی کریم ہے، چل پھر ایسا کرو جبریل، ایسا کرو اس سے کو پتے باندھ لے، پتوں کا لنگوٹ بنا لے. تو جبریل نے پتے توڑے درختوں کے جنت کے اور لنگوٹ بنا دیا. وہ لنگوٹ پہن کر آ گئے. تو بہت اداس تھے تو ایک ہرن ان کے پاس آ گئے. ایک ہرن جو ہے وہ ان کے پاس آ گیا، بلیک ہرن. وہ پیچھے پیچھے چلنے لگا. تو اچانک وہ جو پتا سوکھا یہاں سے تو وہ گر گیا. جو لنگوٹ میں پتا تھا وہ گر گیا. آپ چلے گئے. وہ ہرن جو پیچھے پہ خشک ہو گیا وہ پتا. ہرن نے وہ پتا کھا لیا. اب جو پتا کھایا تو اس کے ناف میں کستوری پیدا ہو گئی. جی انتہائی نواز. سن رہے سلیم صاحب؟ خدا آپ کے والد کے درجات سن رہے ہیں؟ اللہ آپ کو. کستوری بچے نہیں جانتے ہیں، ایک خوشبو ہوتی ہے اور سونے سے زیادہ قیمتی ہے اگر اصل مل جائے تو. اور بہت سے اطباء جو ہیں، حکیم جو ہیں، ڈاکٹر جو ہیں، میڈیسن میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اسی میں کام آتی ہے.
اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کستور۔ وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ ہرن کی جو ناف ہوتی ہے نا، ناف، اس ناف میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک بلڈ ہوتا ہے، ایک چربی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی۔ پھر جب وہ ناف میں پیدا ہو جائے تو اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ ہرن جب وہ خوشبو سونگھتا ہے، علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں، تو وہ جاننے کے لیے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو وہ ایسے گول گول دائرے میں گھومنے لگ جاتا ہے، گول گول دائرے میں گھومتا ہے۔ یعنی کیوں گھومتا ہے؟ حیرت میں کہ خوشبو کہاں سے آ رہی۔ اچھا، ہرن کو پتہ نہیں ہوتا کہ خوشبو میرے ہی نافے میں ہے، سمجھے؟ اگر اجازت ہو، صاحبان ذوق بیٹھے ہیں تو غالب کا ایک شعر پڑھوں آپ کے سامنے۔ غالب کا نہیں، غالب کہتے ہیں مشکیں لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، مشکیں لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، ناف زمین ہے یہ نہ کہ ناف غزال ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ پورے بدن کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ ناف ہوتا ہے۔ ہرن کے بدن کا سینٹر ناف، انسان کے بدن کا سینٹر پوائنٹ ناف۔ زمین کا سینٹر کیا ہے؟ غالب کہتے ہیں مکہ۔ پوری زمین کا جو سینٹر ہے مکہ، مکے کا سینٹر خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کا سینٹر وہ مقام جہاں علی کا نور نازل ہوا۔ غالب کہتے ہیں کہ جس وقت ہرن کے نافے میں خوشبو پیدا ہوتی ہے تو یہ جاننے کے لیے کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، ہرن گول دائرے میں گھوم۔ غالب کہتے ہیں ہر سال حج کرنے کے لیے لاکھوں مسلمان کعبے پہنچ جاتے ہیں، کعبے کے غلاف سے آتی ہے خوشبو۔ مسلمان نے جاننے کے لیے کہ کعبے سے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کعبے کے گرد گھومنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو گھومتے ہوئے مسلمان ہیں، میں غالب بتا رہا ہوں کہ یہ جو خوشبو ہے جو غلاف کعبہ سے آ رہی، علی کے قدم سے جان، یہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ یہاں نور علی آیا ہے۔ تو وہ ہرن کے خوشبو پیدا ہو گئی، آج قیمتی ہے وہ خوشبو۔ اچھا چلو، اس ہرن کے تو خوشبو پیدا ہوئی تھی جو ہزاروں سال پہلے جس نے جنت کا سوکھے ہوا پتا کھایا تھا، نہیں، وہ جو ہرن کی نسل میں اس کا بیٹا آیا، ہرن کا بچہ، اس کے نافے میں بھی خوشبو تھی، نہیں، پھر جو آیا اس کی، یعنی ہزاروں سال سے اس ہرن کی جو نسل چل رہی ہے وہ جنت کے سوکھے ہوئے پتے کا اثر ظاہر نہیں ہوا ہے۔ ایک خشک پتا جنت کا اتنی آبرو رکھتا ہے کہ اس کی نسل میں ہزاروں سال بعد بھی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی تو زمانہ جنت کے درخت کے پتے کے سوکھے ہوئے پتے کی بھی فضیلت نہیں جان سکا ہے، تو پھر خاتون جنت کی فضیلت کیسے جان؟ توجہ ہے حضور علی؟ تو جنت آپ سمجھ رہے ہیں کہ جنت اتنی ہے کہ یہ ہزاروں دنیا آپ کی اس کے اندر سما جائیں۔ یہ بیان نہیں ہوتا ہے اکثر، جنت کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ اگر لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ جنت اتنی عظیم ہے پھر خود سمجھ جائیں گے سردار جنت کتنے عظیم ہے۔ تو جنت کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی۔ یہ پوری جنت اس سیب کی وجہ سے مہک رہی ہے۔ حبیب خدا جبریل کہہ رہے ہیں اور یہ سیب اللہ نے فقط آپ کے لیے رکھا، نہ پہلے کسی نے دیکھا، نہ صبح قیامت تک کوئی دیکھے گا، نہ اس کو کسی نے چھوا۔ یہ پوری جنت اس کی خوشبو سے مہک رہی۔ پروردگار کا حکم آ رہا ہے، میرے حبیب یہ تمہارے لیے مخصوص ہے، یہ میرا عظیم نور ہے، اس پھل کو لے جاؤ۔ معصوم سے روایت پڑھ رہا ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت پڑھ رہا ہوں، اصول کافی سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ میرے حبیب یہ لے جاؤ، آدھا تم کھا لینا، آدھا ملکۃ العرب کو کھلا دینا۔ معصوم سے روایت پڑھ رہا ہوں، معصوم سے روایت، پیغمبر نے، وقت آ گیا جب یہ نور دنیا میں آنے والا۔ تو اب جو تاریخ نے لکھا ہے وہ سن لیجئے کہ تاریخ کیا لکھتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس ٹائم جناب سیدہ کا ظہور ہونے والا تھا
تو بی بی کے پاس جو عورتیں تھیں وہ چلی گئیں واپس. مشرکہ عورتیں، ابھی تو اسلام آیا نہیں تھا، تانے دیتے ہوئے گئیں ہم جا رہے ہیں اس وقت میں، ہمیں پتہ ہے عورتوں کو ہونا چاہیے آپ کے پاس، لیکن ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ نے یتیم عبداللہ سے شادی کر لی ہے، لہذا ہم اب بائیکاٹ کر رہے ہیں، آپ کو اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہیں. یہ تاریخ جیسا لکھ رہی ہے نا وہ ویسا ہی پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. ہم چھوڑ کے جا رہی ہیں. چلی گئیں. جناب خدیجہ اکیلی ہیں. سنیے، وہ چلی گئیں اور اللہ بھی یہی چاہتا تھا. مشرکہ نجس ہوتی ہیں، مشرک مرد اور مشرک عورت نجس ہے. اللہ چاہتا تھا کہ جہاں نور سیدہ آ رہا ہے وہ کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے. وہاں کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے. سن رہے سلیم صاحب؟ سب چلی گئیں. اکیلی ہیں جناب ملکۃ العرب، جناب خدیجہ طاہرہ اکیلی ہیں، اکیلی عصمت سرا میں. آپ سمجھتے ہیں سب کہ ایسے موقع پر خواتین کی ضرورت ہو، مگر آپ سب چلی گئیں. کہتے ہیں کہ یکا یک عصمت سرا کا دروازہ کھلا، 4 بیویاں اندر آئیں، آ کے سلام کیا جناب خدیجہ. میں اپنے ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں. ایک نے بڑھ کے آگے تعارف کروایا، اے ملکۃ العرب میں مریم ہوں، میں مریم ہوں. کون؟ مادر عیسیٰ. کون ہے مریم؟ سورہ مریم آپ کے پاس قرآن میں موجود ہے، دیکھیے اس میں عظمت کیا ہے. مریم بتول ہے، معصومہ ہے، پاکیزہ ہے. مریم بیٹا ہے اس کا عیسیٰ، رسول ہے اللہ کا، نبی ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، بیت المقدس میں پروان چڑھی ہے. اتنی پاکیزہ بی بی جناب مریم، معصومہ، معصوم پاکیزہ نبی کی ماں میں مریم ہوں. اور یہ میرے ساتھ حوا ہیں، ہم سب کی دادی میرے ساتھ حوا ہیں. سنیے گا حضور علی. اور یہ میرے ساتھ آسیہ ہیں. کون ہے جناب آسیہ؟ زن فرعون، مگر ایسی مومنہ کہ جناب موسیٰ کو پالا ہے، فرعون کے قصر میں رہتی ہیں اور اللہ کی عبادت چھپ کر کی ہے. اور ایسی مومنہ کہ جس کو فرعون نے ایسی اذیتیں دے کر، کس وجہ سے کہ جناب موسیٰ کو پالا ہے اور اس کے دین پر ایمان لائی ہیں اور اس کے خدا پر ایمان لائی ہیں، تو ہاتھوں میں کیلے گاڑ کر، پیروں میں کیڑے گاڑ کر، ماتھے پہ کیلے گاڑ کر آسیہ کو شہید کیا. اتنی پاکیزہ بی بی ہے جناب آسیہ. میں یہ آسیہ ہیں اور یہ کلثوم ہے. کلثوم خواہر موسیٰ، حضرت موسیٰ کی بہن. ہم 4 کو اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے خدیجہ کہ جو بچی کا نور آ رہا ہے ہمیں حکم دیا ہے جا کر اس بچی کی کنیزی کریں. سبحان اللہ، جا کے کنیزی کریں اس بچی کی. ہم اس لیے آئے ہیں. کہتی ہیں کہ ہم بیٹھ گئے، 4 بیویاں بیٹھ گئیں. سنیے گا حضور عالی. اور یکا یک ہمارے اور جناب خدیجہ کے درمیان ایک سبز رنگ کا نور کا حجاب حائل ہو گئے. خدیجہ ہماری نظروں سے جناب خدیجہ اوجھل ہو گئے. چند لمحے بیویاں بیٹھی ہیں، معصومہ بیٹھی، چند لمحے بعد وہ پردہ ہٹا. عجب منظر ہم نے دیکھا کہ ایک نور کا پیکر جناب خدیجہ کے پہلو میں ہے، اور اس نور کے پیکر نے، اس شہزادی نے اپنی پاکیزہ پیشانی کو سجدے میں رکھا ہوا ہے اور آواز آ رہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ذات سیدہ پر بلند تر صلوات پڑھی آخر تک. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اشہد ان علیٰ ولی اللہ. سجدے میں سر ہے. 14 معصومین کی ہسٹری پڑھیے آپ. جس معصوم کی بھی آپ تاریخ پڑھیں گے، ظہور پرنور، ولادت بسعادت، یہ لکھا ہے کہ جب دنیا میں آئے سجدہ کیا. جب دنیا میں جناب معصومہ عالمی، رسالت ماں، مولا کائنات سے امام زمانہ تک جناب حکیمہ خاتون کی روایت ہے کہ جب 15 شعبان دنیا میں آئے تو سجدہ کیا.
مجھے یہ بتاؤ ہمارے معصوم دنیا میں آ کے سجدہ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ آتے ہی پہلا کام سجدہ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سنیے گا حضور، ان کا نور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا نور دیکھ کر ہمیں ہی اللہ سمجھ بیٹھے، ہمیں ہی خدا سمجھ بیٹھے، اس لیے آتے ہی سجدہ کیا ہے، آتے ہی سجدہ کیا ہے۔ حضور علی ان کے سجدے بہت اہمیتوں کے حامل ہیں۔ دنیا میں آئیں، پھر 9 سال تک اپنے بابا کے گھر میں رہیں، اور اتنا بتا دیجئے اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر مجھ تک اور آپ تک اور صبح قیامت تک ہر ایک پر واجب ہے کہ جب نام محمد آئے تو درود پڑھے۔ آدم سے مجھ تک ہر ایک تک واجب ہے، اور مصطفیٰ پر واجب ہے زہرا کا نام آئے تو درود پڑھے۔ گھبرائے تو نہیں ہے میرے محترم سامعین؟ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں حضور عالی؟ ہے حضور؟ سبحان اللہ۔ 9 سال کا گھرانہ تو زمانے میں نہیں ہے، جی معمولی کوئی فرد اس گھرانے میں نہیں ہے، اور زہرا کی کیا کوئی مثال ڈھونڈ سکے گا، اور اس گھر جیسا گھر تو زمانے میں نہیں ہے۔ 9 سال کا، حیدری 9 سال کا سن ہوا، رشتے آنے شروع ہو گئے، ایک ہی جواب دیا، خبردار مجھے اس پر اختیار نہیں ہے، مجھے اس پر اختیار نہیں ہے۔ رشتے آ رہے ہیں، مجھے اس پر، نبی کہہ رہے ہیں مجھے اس پر اختیار نہیں ہے، مجھے اس پر میں عرض کروں گا یا رسول اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار آپ کو ہے؟ بے جان سنگریزے ہاتھ میں پکڑ کر کلمہ پڑھوا لینے کا اختیار آپ کو ہے؟ سورج پلٹائیں اختیار ہے، درخت جڑوں سمیت حاضر ہو کر گواہی دے دے اختیار ہے، سارے اختیار ہیں، اور وہ اختیار جو ہر باپ کو بیٹی پر ہوتا ہے، ہر باپ کو بیٹی پر اختیار ہے۔ پتہ ہے کاہے کا اختیار ہے؟ باپ جو ہے وہ بیٹی کا ولی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس لیے ہمارے ہاں کنواری بچی کی شادی باپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی۔ جب نکاح خواہ آئے گا تو پوچھے گا ولی کہاں ہے؟ ولی اجازت دیتا ہے تو بیٹی کی شادی ہوتی ہے، چونکہ باپ بیٹی کا ولی ہوتا ہے، باپ ولی ہوتا ہے۔ کوئی سن رہے ہیں؟ بیٹا ذرا شور نہ کرو، بیویو آپ بہت زیادہ میں برداشت، بیٹا شور نہ کرو پلیز، اللہ نہ کرے کوئی، آپ کو تو نہیں پتا، میں کوئی لکھا ہوا تو نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے وہ سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو ساری محنت برباد ہو جاتی ہے، تو دھیان ادھر جاتا ہے۔ سن لیجئے ذرا، کام آ جائیں گی آپ کی باتیں، سن لیجئے، بہت دور دور سے آپ آئے ہوئے ہیں، برائے مہربانی میرا بیٹا پلیز پلیز شور نہ کریں، بس اب میں نے 20-25 منٹ اور پڑھنا ہے، بس تقریر تمام، بس 20-25 منٹ میں نے پڑھنا۔ ولی ہے، کون ولی ہے؟ بولیے منہ سے ذرا، پیچھے والے بتائیں کون ہے بیٹی کا ولی اسلام میں؟ ہاں یاد رکھیے گا، ماموں ولی نہیں ہے، خالو ولی نہیں ہے، بہنوئی ولی نہیں ہے، چچا ولی نہیں ہے، بھائی ولی نہیں ہے۔ میں پنجاب میں 150 شادیاں ایسی جانتا ہوں کہ جو ماموں کے راضی نہ ہونے پر ٹوٹ گئیں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ماموں راضی نہیں ہے، باپ کو ہٹا دیا، کفر کیا تم نے کفر کیا، ولی کو ہٹا دیا، تم نے ولی کو ہٹا دیا، کفر کیا۔ یاد رکھنا ولی کی جگہ پر کوئی نہیں آ سکتا ہے، ورنہ نکاح نہیں ہوتے ہیں۔ ولی ولی ہے، ولی کو آنا پڑے گا۔ اس باپ کو تم نے اور میں نے نہیں،
بیٹی پر اللہ نے ولی بنایا ہے. اس کے علاوہ ایک شخصیت ولی ہے, یاد رکھیے گا بچے بھی جوان بھی, شریعت میں, دین میں, اسلام میں. جھوٹا ہے جو اس طرح کی غلط باتیں کر رہا ہے. 2 ولی ہیں. ایک باپ ہے ایبسینٹ, اگر باپ کی ہو جائے, پریزنٹ نہ ہو, باپ موجود نہ ہو, تو پھر دادا ولی ہے. کیا شجرہ چلا ہے, کیا ذرا سمجھ رہے ہیں حضور؟ پھر کون ولی ہے؟ پھر دادا ولی ہے. پھر دادا اجازت دے گا بیٹی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی ولی نہیں ہے. پھر بیٹی کو اختیار ہے کہ ماموں آ رہا ہے. ارے یہاں تو بہنوئی کے کہنے پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کہ لڑکی کا بہنوئی کہہ رہا مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے, میں تو اپنی طرف کروانا چاہتا ہوں. تو باپ بیچارہ پگڑیاں پیروں میں رکھتا ہے کہ مان جاؤ. استغفر اللہ, ولی ہے وہ تمہارے پیروں میں پگڑی رکھ رہا ہے. خبردار, باپ کو سمجھنا چاہیے میری حیثیت کیا ہے, مجھے اللہ نے ولی بنایا ہے. گھبرا تو نہیں رہے؟ تو میرے آقا یا رسول اللہ, کائنات کے ہر باپ کو جو اختیار ہے بیٹی پر, آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں ہے. غور نہیں کیا آپ نے. رسول کہہ رہے ہیں میری بیٹی کی شادی کا اختیار مجھے نہیں ہے. یہ رسول کہہ رہا ہے. اللہ, کیوں کہا؟ اس لیے ہر باپ کو. تو کہا ہاں ہر باپ, میں ہوں نبی, تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ مسلمان بنا سکتا ہوں بس. بہت سے لوگ اس بات کو سوچنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے کہ ولی. یاد رکھیے, دین کو یاد رکھیے, دین کو سمجھنے کی کوشش. اسی لیے تو ان کے ذکر ہوتے ہیں کہ روشنی آ جائے, اندھیرا دور ہو جائے. ان کی محبت بھی اور اندھیرا بھی ہو تو اس سے بڑی بدقسمتی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا؟ سن رہے ہیں؟ یا رسول اللہ, آپ کہہ رہے ہیں کہا اس لیے کہ میں نبی ہوں, تبلیغ کر کے صرف مسلمان بنا سکتا ہوں. کافر کو, مشرک کو صرف تبلیغ کروں گا مسلمان. میری بیٹی ہے معصومہ, میری بیٹی ہے اس نے معصومہ دی ہے. جب اس نے معصومہ دی ہے تو وہی اپنے گھر سے معصوم بھی دے گا. سب کہہ دیجئے بھیا, سب کہہ دیجئے. میری یاد تیری یاد, میری یاد تیری یاد, بس یا نعرہ علی ولی اللہ, نعرہ ولایت, حسین یاد, حسین یاد, یزید یاد, یزید یاد, اہل بیت دشمنان تلان, بی بی دے قاتلان تلان, کل ایمان, کل قرآن, نعرہ یہ بسم اللہ. سن رہے ہو تو وہی معصوم دے گا ہیں. اور حضور علی سلمان آ گئے. یا علی میری جان قربان, بہت جو ہے مزاج برہم ہے رسول اللہ کا. کہا اچھا کیوں؟ کہا نہیں, بات بھی نہیں کر رہے ہیں بہت. تو جب نبی کا مزاج برہم, کیا ہوا؟ کہا وہ ادھر والے بھی آئے رشتہ لے کر, ادھر والے بھی آئے. وہ آیا تھا جواہرات کا تاجر, جواہرات لے کر آیا ہوں, نعوذ باللہ معاذ اللہ, کڑوا گھونٹ ہے جو پی رہا ہوں, نقل کفر نہ باشد, رشتہ مجھ سے کر دیجئے. جواہرات کو دیکھا, جلال میں آ گیا, مجسم رحمت کو جلال آ گیا. زمین پر, دست مبارک زمین پر, سنگریزے پتھر اٹھائے, اس کی جانب پھینکے. دست نبی سے جو پتھر چلے تھے اس تک پہنچتے پہنچتے لال و عدن بن گئے. سنیے گا نیا پہلو پڑھیں. اے جواہرات کے تاجر, ایک موتی اٹھا کر قیمت بتا. موتی دیکھ کر کہا یا رسول اللہ, پوری کائنات مل کر اس ایک موتی کی قیمت نہیں بن.
کہا مجھے جواہرات کا روب دکھانے آیا ہے؟ دفع ہو جا، دفع ہو جا یہاں سے، خبردار کسی کی زبان پر میری بیٹی کا نام آیا۔ آواز قدرت آئی، نہ میرے حبیب گھبرا نہیں، معصومہ میں نے دی ہے۔ ادھر سلمان نے کہا یا علی آپ کیوں نہیں جاتے؟ حیا سے سر جھک گیا۔ چلیے علی آپ۔ سلمان علی کو مشورہ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ مشورہ دینے کا لائسنس سلمان کی جیب میں ہے۔ وہ نبی کا فرمان ہے السلمان منا اہل بیت۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت، خوش رہیں، بسم اللہ۔ چلیے نا آپ بھی چلیں، لیجئے علی چلے ہیں۔ اللہ چلے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، نبی کے پاس پہنچ گئے۔ یہ رشتہ لینے آئے ہیں علی، 9 سال کا سن ہے، معصومہ ہے، سر جھکا کر نبی نے استقبال کیا۔ ہزاروں گلاب پیغمبر اسلام کے چہرے پر کھل گئے۔ بسم اللہ میری جان آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، بسم اللہ بیٹھو۔ جی علی کیسے آئے؟ یعنی مقصد کیا ہے؟ ہاں علی کیسے آئے؟ جواب دینے کے بجائے علی نے سر جھکا لیا۔ علی بتاؤ کیا کام تھا، کیسے آنا ہوا؟ علی نے سر جھکا لی۔ ہزاروں حیا کے گلاب علی کے رخساروں پر کھل رہے ہیں۔ سنیے گا، 9 مرتبہ نبی نے پوچھا علی بتاؤ تو صحیح کیسے آئے؟ زبان نہ ڈرتے ڈرتے، اب کچھ اور نہیں ہے، میری اردو زبان ہے، معاف فرمائیے گا، کوئی لفظ کی نشست اگر خراب ہو جائے معاذ اللہ، میں اتنا سن لیجئے، عظمت بطول یہ ہے کہ آج مشکل کشا پہلی بات خود مشکل میں آ گیا۔ خود مشکل میں، یہ عظمت سیدہ، یہ عظمت سیدہ۔ جی بسم اللہ، یہ کہو نا علی کیوں آئے ہو، بتاؤ نا علی ہے؟ صاحب نہج البلاغہ ہے، فصاحت و بلاغت جس کی جوتیاں چومتی ہیں وہ چپ بیٹھا ہے۔ یہ ہے سیدہ عالمین کی عظمت، عظمت زہرا ہے، مقام عظمت زہرا کہ مشکل کشا پہلی بات خود مشکل میں آیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ شبیر صاحب اللہ آپ کو شفا دے، چوہے صاحب صحت دے آپ کو، آپ زندگیاں سب سلامت رہیں، آپ سب کے لیے دعائیں۔ جو مرحومین ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے، بانیان کے رزق میں اضافہ ہو۔ تقریر بتدریج اپنی آخری منزلوں کی طرف آ رہے، بس ایک اہم بات ہے جو کہنی ہے، چونکہ یہ سیرت ہے اور آج موقع ہے یہ بات کہنے جو ہمارے کام آئے، ہمارے گھروں میں یہ رواج پائے۔ یہ سیرت کیا ہے؟ اچھا علی تم تو نہ کہو گے، مجھے پتا ہے، مگر تمہیں اتنا بتاؤں، تم آ رہے تھے نا، تم سے پہلے جبریل آ گیا۔ جی بسم اللہ، جبریل جی تم سے پہلے، جی تم تو آ رہے تھے نا آہستہ، جبریل پہلے آ گئے۔ بسم اللہ، اور جی پڑھنے والے بزت مار آ گئے، بسم اللہ، تم سے پہلے جبریل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ، بات تحفہ درود و سلام کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب میرا علی آ رہا ہے، اور میرے حبیب میرا علی آ رہا۔ حبیب میں نے نا آسمان پر بطول کا نکاح علی کے ساتھ پڑھ دیا۔ پڑھ دیا ہے، میں نے نکاح پڑھ دیا ہے۔ میں تیری عظمتوں پہ قربان ڈر کے کہہ رہا ہوں، مجھے تو آج پتا چلا کہ تو نکاح بھی پڑھتا ہے۔ نکاح پڑھ دیا۔ جواب آئے گا جوڑے ایسے ہوں پھر پڑھتا ہوں۔ جوڑا بن گیا، جوڑا آسمان پہ بن گیا۔ اچھا ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، عام کہتے ہیں نا لوگ، بھائی جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اگر جوڑے وہاں بنے پھر طلاقیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ جی حضور آپ کی زندگی اور صحت آپ کو ملے،
آسمان پہ ایک ہی جوڑا بنا ہے، بس وہی جوڑا ہے جو آسمان پہ بنا ہے۔ پڑھ دیا میرے حبیب، اب آپ نکاح پڑھاؤ۔ تو علی یہ بتاؤ کہ نا میری بیٹی کو دینے کے لیے مہر میں کیا ہے تمہارے پاس؟ مہر میں مسجد میں بات ہو رہی ہے، حدیث ہے پیغمبر کی، اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی کا کف نہ ہوتا، آدم سے قیامت تک میری بیٹی کے لیے کوئی نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے، بطول کی شادی نہیں ہوتی۔ کہہ دیا۔ تو جب ہے ہی یہی تو اس سے پوچھ رہے ہیں مہر میں کیا ہے؟ وہ یہی ایک رشتہ ہے کائنات میں سیدہ کے لیے، بس آدم سے صبح قیامت تک کوئی نہیں، نہ نبی نہ ولی، کوئی نہیں، ایک رشتہ۔ جب ہے ہی یہی تو پھر اس سے پوچھ رہے ہیں مہر میں کیا ہے؟ شاید جواب دیں گے نہیں، اس سے نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ میری بیٹی ہے اور صبح قیامت تک آنے والی جو میری امت کی بیٹیاں ہیں ان کے لیے خیر کر رہا ہوں، ان کے لیے آسانیاں کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اور آپ جانتے ہیں میرے پاس تو ایک گھوڑا ہے اور ایک تلوار ہے اور ایک یہ زرہ ہے، یہ جو زرہ ہے میں بس یہ زرہ رکھی۔ تو رسول نے کہا کہ اچھا دیکھیں سنیے، مہر میں کیا ہے؟ لڑکی کے بابا کا دولے سے سوار۔ اب آئیے، ہم ہیں نبی کی امت، شیعہ سنی امت نبی، مجھے ذرا بتائیے جب ہماری شادیاں طے ہوتی ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ ذرا یہ تو بتائیے جہیز میں کیا کیا ہے؟ جہیز میں دیکھیے، میں وہ شادی بتا رہا ہوں، اگر آپ سنی بیٹھے ہیں میری پلکوں پر، آپ شیعہ بیٹھے ہیں میری آنکھوں پر، یا اس کیمرے کے ذریعے جہاں دیکھا جا، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کل آپ کے یہاں پورے اسلام میں سنی آئیڈیل شادی کون سی ہے؟ نمونے کی شادی کون سی ہے؟ ایک شادی، جناب سیدہ اور امیر المومنین، اسلام کی نمونے کی شادی ایک۔ اب دیکھیں اس شادی میں اور ہماری شادیوں میں کیا فرق ہے۔ وہاں بابا پوچھ رہا ہے دلہن کا دولہے سے مہر کیا ہے، یہاں پوچھا جاتا ہے دلہن کے بابا سے جہیز کیا ہے۔ پھر وہ بیچارہ محنت شروع کر دیتا ہے، کچھ اپنے پاس ہے، کچھ زمین بیچ دی ہے، کچھ سود پہ لے لیا، ایسے بھی من۔ آج کل کی شادی میں 10 لاکھ تو کہیں بھی نہیں گئے، ایسے ہی میں نے بتا دیا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہوتے ہوں، ٹھیک ہے۔ سوچئے جس کی 4 ہیں، 5 ہیں، 3 ہیں، کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، بچیوں کے سروں میں سفید بال آ جاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ارے بھائی ان کی جگہ ایک بیٹا ہو جاتا، یہ 4 نہ ہوتی، زحمت بن گئی ہیں۔ حضور زحمت آپ نے بنایا ہے، وہاں سے رحمت بن کر آئی ہے، ہم نے بنایا ہے۔ اچھا صاحب یہ بھی ہے، پوری لسٹ جا رہی ہے دولہے والوں کی طرف سے، یہ فریج بھی ہونا چاہیے اور نئی LCD بھی ہونی چاہیے، اور پرانے زمانے گزر گئے، اور دیور صاحب بھی آ جاتے ہیں، آپ کالج سائیکل پہ جایا نہیں جاتا، دوست مذاق اڑاتے ہیں، لگے ہاتھوں ایک موٹر سائیکل بھی، سب ہو رہا ہے۔ باپ کو پورا کرنا ہے، لڑکی کا باپ پورا کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو مارکی کے بغیر شادی نہیں ہوگی، پیسے ہیں یا نہیں ہیں اب عزت ہے۔ نبی نے کہاں شادی کی تھی؟ کون سی مارکی تھی؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ نمونے کی شادی ایک ہی ہے، مجھے بتائیں کہاں شادی کی تھی؟ آپ کی زندگی دراز ہو، آپ سلامت رہیں۔ نبی نے اپنی پاکیزہ شہزادی کی شادی مسجد میں کی۔ مجھے اتنا بتائیے، اگر آپ کا دولہا ہے اور آپ کی دلہن ہے اور یہ دونوں بجائے مارکی میں جانے کے سیدھی مسجد میں چلے جائیں، پہلی بات تو جو لڑکیاں بے پردہ آئیں گی مسجد کے حیا پہ ہی پردہ کر لیں گی۔ مجھے اتنا بتا دیجئے، آج یہ لڑائی ہو رہی ہے، آج یہ جھگڑا ہو رہا ہے، آج یہ رزق نہیں ہے، آج فلاں جگہ نہیں ہے، طلاق ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، توبہ توبہ توبہ۔ ہر شادی میں آنے والی لڑکی پر واجب کر لیا ہے کہ شیمپو کر کے بال کھلے چھوڑ کر آئے گی۔ معصوم فرماتے ہیں کھلے ہوئے بالوں پر ایک بال پر 1000 فرشتہ لعنت کر رہا ہے۔ ذرا شادی میں آنے والی لڑکیوں کو گنیے، پھر لعنت کرنے والے فرشتوں کو گنیے گا، تو چاروں طرف بیٹھ کر تو لعنتیں ہی لعنتیں ہیں، بچی کے ساتھ رحمت کہاں چلی جائے گی؟
ہیں حضور علی. کاش ایسا ہو جائے دولہا دلہن بیٹھ جائے, تم بھی رسول کو ماننے والے, ہم بھی رسول کو ماننے والے, تم بھی مولا کائنات کو ماننے, سنی شیعہ سب ہم بھی ماننے والے, تم بھی معصومہ عالمین کے غلام ہو, ہم بھی ہیں. آؤ مل کر دیکھتے ہیں نبی نے شادی کیسے کی. چلو یہ امام باڑہ ہے گھر کے پاس, یہ مسجد ہے گھر کے پاس, ہم وہاں جا کر کریں گے. ادھر دولہا دلہن کا نکاح ہوا, پھر دونوں کو اٹھایا, سامنے غازی کا علم لگا ہوا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر, صلوات پڑھیں. مسجد کی رحمتیں الگ ہو جائیں گی, جناب غازی کی دعائیں الگ ہو جائیں گی. ہے حضور, گھبرائے تو نہیں ہے. سوچئے کہ کتنا مارکی کا اور میرج ہال کا بچہ. حضور علی میرج ہال میں انہوں نے ٹائم دیا ہے 10 بجے کا, 8:45 بجے بتیاں بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہے جناب علی ہیں, اور بعد میں جناب علی دولہن کے باپ کے ہاتھ میں لسٹ رکھتے ہیں. یہ 6 گملے بھی ٹوٹ گئے, اس بیچارے کو کیا پتا کہاں ٹوٹے ہیں گملے. ہے جناب, یہ 6 گملے بھی ٹوٹ گئے جناب علی, اور 6 گملوں کے جو ہیں وہ کم سے کم 10,000 روپے. استغفر اللہ, تو نے چاندی کے گملے رکھے ہوئے تھے, وہ جو بیچارے کو دینا پڑ جاتا ہے. اور یہی اگر مسجد میں چلے جائیں ہیں, وہ مسجد میں, اور اگر مسجد میں آپ نے شادی کرنی ہے تو کچھ جو پیسے وہاں تھوڑا سا مسجد کو کلر کروا لیجئے, مسجد کو رنگ کروا لیجئے. سجدے گاہیں نہیں ہیں, نہیں سجدے گاہیں رکھ دیجئے شادی کی خوشی میں. چٹائیاں نہیں ہیں, نہیں چٹائیاں رکھ دیجئے. مسلے نہیں ہیں, وہی پیسے مسلے رکھ دیجئے. اب وہ دونوں میاں بیوی دولہا دلہن چلے گئے, ان مسلم پر جو نمازیں پڑھ رہا ہے برکتیں ان کو حاصل ہو رہے ہیں. صلوات پڑھیے سیدہ عالمین کی ذات والا صفات. ہمیں جہیز کتنا ہے؟ 2 جہیز. اچھا جناب, اب لو باراتیں بھی آ گئیں. پہلے تو کہا تھا 8 بجے آئیں گے, رات کے 12:30 بجے آتی ہیں. اب یہاں ہمیں نہیں پتہ, کراچی میں تو 1 بجے سے پہلے بارات آتی نہیں. دلہن والے کھڑے ہوئے ہیں وہ ہار پکڑ کے, وہ ہار جب مرجھا جاتے ہیں پھر کہیں بارات دندناتی بھی آتی ہے, دندناتی بھی آتی ہے, جیسے فتح کر لیا ایسے. دلہن والے بیچارے کھڑے ہیں, بچیاں کھڑی ہیں ہار پکڑ کے, پھول ڈال رہے ہیں ان کے اوپر 2 بجے رات. اور بیچاروں کے بھوک برداشت کر کر کے معدے بھی خراب ہو جائے, بچے بھی رو رو کے سو جاتے ہیں. پھر وہ آ گئے جناب برات, کہا تھا 100 لے آئے 350. اور پھر تانے دینے ہیں بیٹی کے باپ کو کہ دیکھا کھانا کتنا کم ہو گیا, روٹی کم ہو گئی. استغفر اللہ. یہ یاد, یہ شادی یاد رکھیں, یہ بطول عذرا کی شادی ہے. ہم کہتے ہیں ہماری بچیاں بی بی کی کنیز ہیں, اللہ دعا مانگتے ہیں ہماری بچیوں, میری آپ کی بچیوں, اللہ جناب سیدہ کی کنیزی کا چلن عطا کرے. تو پھر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب دولہا دلہن بیٹھ گئے, قاضی صاحب آ گئے, جی جناب نکاح شروع کر. اب آواز آئی, بھائی مہر کتنا ہے؟ اب پہلی بار ایک آواز آئی, شرعی ہوگا بھائی, مہر شرعی ہوگا. مہر کیا ہوگا؟ 1.5 مہینے سے شادی کی تقریبات جاری تھیں, تیل بھی ہے, مہندی بھی ہے, مائیوں بھی ہے, فلاں بھی ہے. 1.5 مہینے میں کہیں لفظ نہیں آیا کہ یہ شرعی ہونا چاہیے. کچھ گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہیں جناب علی کہ 1.5 مہینے میں, 2 مہینے میں, مہینے میں کل آپ نے سنا کہ یہ کام یوں نہیں شرعی ہونا چاہیے. ناراض تو نہیں ہو گئے بابا جی؟ ہیں ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کہیں آواز آئی, مہر کی بات آئی تو شرعیت یاد آ گئی. شرعی ہونا چاہیے. کتنا ہونا چاہیے؟ وہ 4 بندے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہوٹل پہ ایک وقت کا, اتنا مہر ہے. علی کتنا مہر؟ سنیے گا. کہ یا رسول اللہ گھوڑا ہے, تلوار ہے, ذرا سن لو ذرا آج شرعی مہر. کالی گھوڑے کی تمہیں سواری ضرورت ہے, تلوار تیری تلوار پہ تو ساری جنگیں فتح کرنی. علی زیرہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے, بیچ دو اسے. وہ زیرہ بیچ دی. اسی نشست میں 5,000 درہم میں زیرہ بک گئی. زیرہ بڑی قیمتی زرہیں ہوتی تھیں, لیکن علی کی زیرہ جو تھی وہ زیادہ پیسے دے کر نہیں گئی. زیرہ پہلے بچے سمجھ لیں کہ زیرہ کیا, کس کو کہتے ہیں, بچوں کو بتا دو. زیرہ ہوتی ہے ایک ویسٹ کوٹ, ٹھیک ہے, ایک جیکٹ. وہ جیکٹ یہ ہوتی ہے کہ اس کے آگے ایسے دامن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایسے پیچھے ایک دامن ہوتا ہے. یہ سلیو لیز ہوتی ہے, لیز نہیں ہوتے, سلیو لیز ہوتی, یہ بازو نہیں ہوتی. اور یہ ہوتی ہے, اس پہ یہ زنجیریں ہوتی ہیں لوہے کی, ایسے لوہے کی زنجیریں, ایسے پیچھے لوہے کی زنجیریں, ٹھیک ہے. کیوں کہ اگر جنگ کرتے ہوئے, یہ جنگ کرتے پہنتے, تو دشمن کی سامنے والے کی تلوار ادھر لگ جائے تو زنجیروں کی وجہ سے سلپ کر جائے
اور جو ہے انجر نہ ہو سکے، باڈی انجر نہ ہو، زخمی نہ ہو سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زرہ. وہ پہن لیتے ہیں تاکہ تلوار پیچھے سے کوئی مارے تو پیچھے کمر میں چوٹ نہ لگے، زخم نہ آئے، وہ وہاں سے سلپ ہو جائے. تو بڑی بڑی مہنگی زرہ تھی. علی کی زرہ اتنی مہنگی نہیں تھی، وہ اس لیے کہ علی کی زرہ جو تھی وہ ناقص تھی. علی کی زرہ میں آگے کا دامن تھا، پیچھے کا دامن ہی نہیں تھا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے جنہوں نے خریدی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے وہیں جنہوں نے خریدی تو اس لیے سستی خریدی کہ بھائی انہیں تو پیچھے کا دامن لگوانا تھا نا. اسی ٹائم وہ پیسے دیے. یہ لو نام لکھے میں حضرت ابو بکر سے کہا یہ لو، ان سے کہا یہ لو پیسے، جاؤ لے کر آؤ جہیز کا سامان. مٹی کی چکی، مٹی کے پیالے، جانور کی کھال کا لیدر کا بستر، ریشمی رومال، خوشبو، کھجور، شہد. پھر کھجور اور شہد سے اپنے ہاتھ سے پیغمبر نے ایک ڈش بنائی. صدقے جاؤ، کائنات کی واحد شادی ہے جس کا کھانا نبی اپنے ہاتھ سے بنا رہا. سیرت اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا پیغمبر نے. اللہ، جو کھانا دست مصطفیٰ سے بنا ہو. علی اعلان کر دو اتنا کھانا میری بیٹی زہرا کے عقد کا کھانا ہے، کوئی بھوکا نہ رہ جائے. علی کہتے ہیں جب میں نے اعلان کیا ایسے لگا زمین میں سے لوگ نکل آئے، آسمانوں میں سے اتر آئے، جیسے زمین میں سے لوگ نکل رکھے، اتنا مجمع. علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے اتر رہے، وہاں سے اتر رہے، وہاں سے اتر رہے، کھانا اتنا رکھا ہے. بھر گئے میدان، سب کھا 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 کے بے ہوش ہو رہے، کھانا ختم نہیں ہو رہا ہے. گھبرائے تو نہیں ہے میرے محترم سامنے؟ توجہات ہیں حضور علی؟ اب یہ بتائیں کہ سارا جو جہیز بنا ہے وہ کس کے پیسے سے بنا ہے؟ اب یہی وجہ تھی، تقریر تمام ہو گئی میں نے. یہی وجہ ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ بیٹھ رہی ہیں، اس لیے کہ لڑکوں کو پتا ہے کہ کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب جہیز میں آ جائے گا ایسی جگہ جہیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اب جلدی شادی کرو تاکہ گھر کا سامان آئے، گھر بھر جائے ہمارا. نہیں، یہ سیرت نہیں ہے. بچوں سے کہو شادی کرنی، ہاں چلو کام کاج کرو، مہر کے پیسے جمع کرو، پھر دلہن آئے گی. آپ سمجھ رہے ہیں نا حضور علی؟ ہاں، تو آپ آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم اس بی بی کے غلام اور کنیزے ہیں، اور رواج دیں گے اپنی شادیوں کو یہ مارکی اور میرج ہال میں نہیں، جہاں نبی نے شادی کی ہے. اور یہ کہیں گے کہ آنے والیاں سر پہ پردے رکھے ہیں. کسی شادی میں آپ مجھے حدیث بتائیں کھڑے ہو کر یہ حکم ہے کہ شادی میں جو ہے وہ سر کے بال کھول لے، یہ آپ پر حکم دیا جا رہا ہے؟ نہیں ہے حضور علی. یاد کیا جائے شہزادی کو. بس تقریر تمام ہو گئی، تقریر بالکل تمام ہو گئی میرے محترم سامعین. گفتگو میں نے تمام کر دی. میرے عزت مآب سامعین، شادی ہوئی، سنیے گا، رخصتی ہوئی. اب بہت راز پڑھ رہا ہوں اور اسی پہ تقریر کو کامل کر دوں گا. پڑھنے والے آئے ہوئے ان سے معذرت کے ذرا بٹھا دی. قبلہ سنیے گا، کائنات میں ایسا، شادی کے دوسرے دن، رخصتی کے دوسرے دن، رسول اللہ نے سوال کیا علی سے جو دنیا میں کوئی باپ اپنے داماد سے نہیں کرتا. میں نے کہا ایک نازک منزل ہے اور مجھے بہت احتیاط سے گزرنا ہے. کوئی باپ اپنے داماد سے، بیٹی کے شوہر سے نہیں کرتا جو سوال رسول اللہ نے رخصتی کے دوسرے دن مولا علی سے پوچھا. تیار ہیں اس راز کے لیے؟ سنیے گے عصمت اللہ الکبریٰ کیا ہے. کہ یا علی، یہ رخصتی کا دوسرا دن ہے، یا علی میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تقریر تمام. کسی نے قیامت تک روز اول سے کسی نے داماد سے یہ سوال نہیں کیا جو نبی نے اپنے داماد سے کیا. یا علی میری بیٹی کو کیسا پایا؟ علی کا جواب سنیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے جناب زہرا کو اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا ہے. سبحان
جناب قدردانی کا شکر. جی کلی کیسا پایا؟ کسی باپ، جی میں پھر کہتا ہوں کسی باپ نے آج تک لڑکی کے باپ نے دولہا سے شادی کے دوسرے دن یہ نہیں سوال کیا جو نبی نے تاریخ میں لکھا اے علی میری شہزادی کو کیسا پایا. اور کیسا جواب ہے، نہ ایسا سوال نہ ایسا جواب، اور کیسا جواب ہے. یا رسول اللہ، میں نے آپ کی پاکیزہ شہزادی کو اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا ہے، جو عبادت الہی میں علی کی مددگار ہے. وہ دربار میں کھڑی ہوئی، وہ دربار میں کھڑی ہے. جزاک اللہ، آپ نے مشکل موضوع میں میرا ساتھ دیا. ہاں جزاک اللہ. جو عبادت الہی میں مددگار علی، جزاک اللہ، وہ دربار میں کھڑی ہے. اور جی حضور علی وہ دربار میں. پہچانو مسلمانوں، میں نبی کی بیٹی، میں فاطمہ ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں. عزادارو ماتمدارو. پھر ایسا جواب ملا، پھر ایسا جواب ملا کہ پھر بی بی کا جو رخ انور ہے وہ قبر نبی کی طرف پھر گیا. اور قبر بس آپ نے ہائے کر لی اور مجلس کامل ہو گئی. اور آواز آئی ہائے بابا. عزادارو پھر جب تک جیتی رہی ہیں ایک ہی آواز آئی ہے، ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا. ماتمداران زہرا، عزاداران زہرا. پھر ایک منزل ایسی آئی، پھر ایک منزل ایسی آئی کہ عزادارو کچھ لوگ تعزیت کرنے آئے ہیں، کچھ لوگ رسول کی بیٹی کے گھر آئے ہیں، شاید بیٹی کو باپ کی تعزیت کرنے آئے ہیں، لیکن انداز عجب ہے. ہاتھوں میں کچھ لکڑیاں ہیں، کچھ آگ ہے. میں کوئی لالچ نہیں کروں گا کہ میرے پڑھنے والے بیٹھے ہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی. کچھ آگ ہے. اور لکھا ہے تاریخ، جی سر، لکھا ہے تاریخ میں عرب میں کئی طرح کی لکڑیاں تھیں. کچھ سستی ہوتی تھیں، لکڑہارے بیچتے تھے، کچھ مہنگی، کچھ بہت مہنگی. جو سستیاں ہوتی تھیں وہ اس لیے سستی ہوتی تھیں، کچھ ایسی لکڑی جو جلایا اور فوراً ہی بجھ گئی. کچھ اتنی مہنگی لکڑی ہوتی تھی جلائیں دیر تک جلتی رہتی تھی. لکھا ہے مہنگی والی لکڑیاں تھیں. ہاں ہاں میں جانتا ہوں بہت قیمتی لکڑیاں ہوں گی، اس لیے کہ جو زہرا کے گھر پہ جلی ہیں اس وقت تک بجھی نہیں جب تک زینب کا خیمہ کربلا میں جل نہیں، اس وقت تک بجھے. آفرین. جی بسم اللہ. جب تک شام غریباں، یہ وہی جدا. جی بسم اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ لکڑیاں جو وہاں سیدہ کے گھر پہ شام غریباں، وہی زینب کے خیمے کو، بی بی کے خیمے کو جلا رہی تھی. بس عزادارو آپ نے گریہ کیا، بس گریہ کیا. ایک مرتبہ اس طرح لوگ داخل ہوئے، عزادارو اس طرح لوگ داخل ہوئے. ماتمدارو علی کے گلے میں رسی ڈالی، علی کے گلے میں. اب دیکھیں میں کچھ پڑھوں گا نہیں، آپ اشارے سے سمجھیں گے. اور علی کو میں اب ممبر بھی چھوڑ دوں گا. علی کو کھینچتے ہوئے چلے، جیسے ہی وہاں سے گزرے جہاں زہرا گری ہوئی تھی. بس میں نے کچھ پڑھنا نہیں، آپ سمجھیے گا. وہاں سے گزارا جہاں دروازے پر زہرا گری ہوئی تھی کہ سیدہ نے علی کا دامن تھام لیا اور کہا گلے میں علی کے رسی ہے، اور کہا میں ابو الحسن کو جانے نہیں دوں، قتل کرنے لے جا رہے، میں جانے نہیں دوں گی. میں بہت کھینچا، کہا میں جانے. دامن پکڑا ہے بی بی نے. ایک مرتبہ کسی شخص نے قنفذ ملعون کو اشارہ کیا. میں کیسے پڑھوں گا، آپ کیسے سنیں گے. قنفذ کو اشارہ کیا کہ زہرا کے ہاتھ سے علی کا دامن جو. عزادارو قنفذ ملعون نے سیدہ کے ہاتھ پہ تازیہ
سیدہ کے ہاتھ پہ تازیہ نامہ، جب تک جیتی رہی ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ، واہ باتا ہو واہ محمد